وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور بہت سو کو ہم نے ہلاک کیا ہے ان سے پہلے، من قرن امتوں میں سے، اہلکنا قبل کفار قریش قرونا امما کثیرتا من الکفار، ہم اشد منہم بطشا، جو بہت سخت تھے ان میں سے، بطشا طاقت میں، قوت میں، بطش پکڑنے کو کہتے ہیں، یہاں مراد پکڑنے سے قوت ہے۔ فنقبوا فی البلاد، فنقبوا فی البلاد، اس کا ایک مطلب یہ ہے بس وہ نقب لگاتے تھے یعنی گھومتے تھے شہروں میں، فی البلاد شہروں میں تجارت کے لیے، بڑے بڑے بزنس مین تھے لیکن ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ اور جو تاجر ہے وہ اس طرح گھومتا ہے جیسے کوئی نقب لگاتا ہو، چور نقب لگاتا ہے تو وہ بھی نقب اندر سے دیکھتا ہے کہ کون سی چیز کہاں سستی ہے اور کہاں سے اچھی ملے گی، اس لیے نقبو کا لفظ آیا۔ اور دوسرا ترجمہ یہ ہے فنقبوا فی البلاد، بس انہوں نے نقب لگایا فی البلاد بستیوں میں، یعنی وہ سرنگ کے اندر اور تہخانوں کے اندر چھپ گئے لیکن پھر بھی موت سے نہیں بچے۔ نقبو کا مطلب یہ ہے نقب اور سرنگ، ٹنل کے اندر چھپ گئے اور پھر بھی موت سے نہیں بچے بلکہ ہمارا حکم ان کی پیچھے رہا۔ تیسرا ترجمہ یہ ہے فنقبوا فی البلاد، بس انہوں نے قبضہ کیا، نقب لگایا، سوراخ کیا، قبضہ کیا شہروں میں، غالب رہے، اس کے باوجود ہم نے ان کو برباد کیا۔ کسی چیز میں نقب لگانا اس پر غلبہ حاصل کرنا ہے، سوراخ میں نقب لگایا یعنی سوراخ کیا اس میں، دیوار میں نقب لگایا یعنی دیوار میں سوراخ کر دیا، غالب آ گئے۔ حل من محیص، کیا ان کے لیے بچنے کی جگہ تھی یا بچنے کا راستہ تھا، لہم ان کے لیے یا دوسروں کے لیے، من الموت فلم یجدوا، ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید، ان فی ذلک، بے شک مذکور نصیحت میں، مذکور آیات میں، لذکر وعظ و نصیحت ہے اس کے لیے، کان لہ قلب، جس کے لیے عقل ہو، قلب عقل، اس لیے کہ عقل کا تعلق دماغ سے ہے، دماغ کا تعلق قلب سے ہے، قلب اصل ہے۔ او القى السمع وهو شہید، یا اس نے لگایا ہو کان، لگائے ہو کان، وهو شہید، اور اس کا دل حاضر ہو۔ تو القى السمع، القاء السمع کا کیا مطلب ہے؟ القاء کے معنی ہے رکھنا یعنی لگانا، اور سمع کا مطلب کان، استمع الوعظ وهو شہید، جبکہ وہ شہید حاضر ہو، وهو شہید اور وہ حاضر ہو۔ کس طرف آ جاؤ، جو دوسروں کے ساتھ بات کرتا ہے، کیا نام ہے جس نے سبز امامہ باندھا ہے، یہ کالا امام، ان کے ساتھ بات کر رہے تھے، بات تو کر رہے تھے، اس طرف آ جاؤ سامنے۔ شام بیٹھ، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ،
اب جس کے اندر عقل ہو تو ان کے لیے دلائل. اور بتحقیق ہم نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور درمیانی چیزوں کو فی ستۃ ایام 6 دن میں. سب سے پہلا دن الاحد اتوار کا دن، آخری دن جمعے کا دن. زمین 2 دن میں، ما فی الارض 2 دن میں، آسمان 2 دن میں، جس کی تشریح پہلے گزر چکی تھی. الف لام میم سجدہ میں. وما مسنا من لغوب، اور ہم کو نہیں چھوا من لغوب تھکاوٹ نے، ہم تھک نہیں گئے، تھکان نہیں ہوا. قرآن کریم کو کہتے ہیں مہیمنا. قرآن کریم دوسری کتابوں کا محافظ اور تصحیح کرنے والا ہے. تو بائبل میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب 6 دن میں آسمان و زمین کو پیدا کیا تو تھک گئے اور یوم السبت کو آرام کیا، اس لیے اس کو یوم السبت کہتے ہیں. ان کی نزدیک یوم الاستراحہ، اور ہم کہتے ہیں یوم الانقطاع. تو اس کی تردید نزل ردا علی الیہود فی قولہم ان اللہ استراح یوم السبت. یوم السبت کو اللہ تعالیٰ نے راحت حاصل کی. وانتفاء التعب عنہ، اللہ تعالیٰ سے تعب کو نفی کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے مخلوقین کی صفات سے، تھکاوٹ سے. ولعدم المجانسة بینہ وبین غیرہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور دوسروں کے درمیان مجانست نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو قیاس نہیں کر سکتے انسان پر. انسان اور حیوان تھکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تھک گئے، کیونکہ جنسی ایک نہیں. قیاس مع الفارق. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ تعالیٰ کن فیکون ہے، اور 6 دن میں آسمان و زمین کو پیدا کیا. اس کے پیدا کرنے کی حکمت ہم کو صبر سکھانا اور یہ سکھانا ہے کہ تم کام آہستہ آہستہ کرتے رہو. بس آپ صبر کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے. علی ما یقولون، ان کے کہنے پر. یہود وغیرہ جو کہتے ہیں من التشبیہ، اللہ تعالیٰ کو دوسروں کے ساتھ مشابہ بناتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب. تو آپ صبر کر لیں. وسبح بحمد ربک، اور تسبیح پڑھے مشتغلا بحمد ربک، اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ. ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، یہ ہے صلاۃ فجر، اور قبل الغروب ہے صلاۃ عصر، اور ابتداء میں مکہ مکرمہ میں یہ 2 نمازی تھیں، پھر بعد میں صلوات 5 آ گئیں. اور یا یہ کہ یہ تمام نمازوں کو شامل ہے. تو قبل طلوع الشمس فجر ہے، قبل الغروب ظہر اور عصر ہے، اس لیے کہ دونوں زوال کے بعد ہیں. اور ومن اللیل فسبحہ مغرب اور عشاء ہے. تو تمام نمازوں کی طرف اشارہ مل جائے گا. اور اگر پہلی توجیہ لے لیں کہ قبل طلوع الشمس فجر، قبل الغروب ظہر اور عصر، تو یہ ومن اللیل فسبحہ اس سے مراد تہجد ہے. ابتداء میں تہجد زوردار طریقے پر ہوتی تھی، پھر بعد میں منسوخ، یعنی اس کی فرضیت اور اس کی تکمیل منسوخ. اور ادبار السجود، یہ کہتے ہیں کہ فرع اس کے بعد سنن کی طرف اشارہ ہے. ادبار السجود یعنی ادبار الصلوات. بعض کہتے ہیں رکعتین بعد المغرب کی طرف اشارہ ہے، مغرب کی رکعتین.
اس لیے کہ فجر کی رکعتین کے بعد مغرب کی رکعتین مضبوط ہے. اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ اگر آدمی سے ہو سکتا ہو تو فجر کی سنت کو تو بالکل نہ چھوڑے، وہ تو سنت مؤکد واجب کے درجے میں ہے، اور اس کے بعد مرتبہ مغرب کی بعد کی رکعتیں پڑھیں. قبل طلوع الشمس اے صلی حامدا قبل طلوع الشمس اے صلاة الصبح قبل الغروب صلاة الظهر عصر ومن الليل فسبحوا صلی العشاءین وادبار السجود ادبار ادبار بفتح الحمزہ جمع دبر یعنی بعد بکسرها مصدر ہے ادبر کے لیے، یعنی صلی النوافل المسنونہ عقب الفرائض، فرائض کے بعد مسنون نماز پڑھی. بعض کہتے ہیں نماز لینے کی ضرورت نہیں ہے، حقیقتاً تسبیح مراد ہے ان اوقات میں. سبحان اللہ ملابسا بالحمد، ایسے حال میں کہ متعلق ہو حمد کے ساتھ یا مشغول ہو حمد کے ساتھ. واستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب، اور سن لے، غور سے سن لو، یعنی آپ غور سے سنیں گے یا غور سے سن لو اے مخاطب مقولی میرے کلام کو. کیا کلام؟ یوم ینادی المنادی، جس دن آواز دینے والا آواز دے گا. فَيَعْلَمُونَ عَاقِبَتَهُمْ، پھر ان کو اپنی عاقبت کا پتہ چل جائے گا کہ ہم کیا ہیں. منادی اسرافیل علیہ السلام. اسراف کے معنی زیادہ ہونا، قیل کے معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب سور پھونکیں گے تو بڑی اسراف کے ساتھ اس سے ہوا نکلے گی، اتنی اسراف کے ساتھ کہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی جب ہوا چلے گی، یعنی سور کی ہوا. اور علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ اسرافیل کے معنی عبداللہ ہے. من مکان قریب، جس دن اسرافیل علیہ السلام آواز لگائیں گے من مکان قریب، قریب جگہ سے. کسی سے بعید ہوگا تو ایسا ہوگا جیسے قریب. اور یا من مکان قریب من السماء، آسمان سے قریب. صخر بیت المقدس سے اقرب موضع من الارض الى السماء، آسمان سے بہت قریب ہے. اور بظاہر وہی ترجمہ ہے کہ وہ مکان قریب ہوگا، جو بعید ہے وہ بھی کل قریب ہوگا. کہیں گے ایتھا العظام البالیہ، اے ہڈیوں، جو ہڈیاں پرانی ہو گئی ہیں. والاوصال المتقطعہ، اور وہ جوڑ المتقطع جو کٹ گئے ہیں، جوڑ جو آپس میں جوڑ ہے وہ ٹوٹ گئے ہیں. اور اے لحوم المتمزقہ، جو لحوم پھٹ گئے ہیں، تمزق پھٹنے کو کہتے ہیں. اور اے بالوں المتفرقہ، جو الگ ہو گئے. اللہ تعالیٰ تم سب کو حکم دیتے ہیں کہ تم جمع ہو جاؤ لفصل القضاء، اللہ تعالیٰ کے حکم کے فیصلے کے لیے. اللہ کا حکم ہے، اس کے فیصلے کے لیے ہو جاؤ جمع. یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن مخلوق سنے گی الصیحۃ، خوفناک آواز کو. خوفناک آواز، چیخ. بالحق، بالبعث، بعث کے ساتھ. حق سے مراد بعث کے لیے، بعث بعد الموت کے لیے. یا بالحق بالیقین، یقیناً سنیں گے. مصنف نے بالحق کو الصیحہ کے ساتھ متعلق کیا، اور وہ ہے نفخہ ثانیہ اسرافیل علیہ السلام کا.
اس لیے کہ نفع ثانیہ کے ساتھ اٹھے گی. اور وَيَحْتَمِلُ أَن تَكُونَ قَبْلَ نِدَائِهِ أَوْ بَعْدَهُ، اور ممکن ہے کہ یہ صیحہ آواز کے بعد ہو یا آواز کے بعد یا پہلے. یعنی وہ جو آواز یوم ینادی المنادی من مکان قریب، تو پہلے آواز لگائیں گے، اس کے بعد الصیحہ بالحق. اور ممکن ہے کہ ندا سے مراد یہی صیحہ ہو، اسرافیل علیہ السلام کی ندا یہی صیحہ ہو، اور ایتها العظام البالیہ یہ مراد نہ ہو، صیحہ مراد ہو. وَيَحْتَمِلُ أَن تَكُونَ الصَّيْحَةُ قَبْلَ نِدَائِهِ أَوْ بَعْدَهُ. ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ، ذَلِكَ یہی، یعنی یوم النداء والسماع، یوم الخروج یہ ان کے نکلنے کا دن ہوگا، الخروج من القبور. اور یوم کا ناصب ہے، ینادی مقدر ہے، وناصب یوم ینادی مقدر، اور یوم ینادی کا ناصب مقدر ہے، یعنی یعلمون عاقبت تکذیبہم یوم ینادی، یعلمون عاقبت تکذیبہم یوم یسمعون الصیحۃ بالحق. وہ کہ یہ اس کی جزا ہے یا اس کا متعلق ہے. انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر، اس لیے کہ ہم زندگی دیتے ہیں، موت بھی دیتے ہیں، اور ہماری طرف واپسی ہے. یوم یہ بدل ہے ما قبل یوم سے، اور درمیان میں جملہ معترضہ، یعنی ذالک یوم الخروج انا نحن نحیی ونمیت، یہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے. جو ضروری دو چیزوں کے درمیان آ جائے جملہ معترضہ. یوم تشقق الارض، جس دن زمین پھٹ جائے گی، بتخفیف الشین تشقق، تشدید تشقق. تشقق کیسے ہے؟ اصل میں تتشقق ہے، تا کو شین کر دیا. بادغام التاء الثانیۃ فی الاصل، دوسری تا کو مدغم کر دیا. فی الاصل، اصل میں، فیہا شین کے اندر، جو اصل میں تھا تھی بعد میں شین بن گئی. جس دن پھٹ جائے گی زمین، علیہم عنہم، ان سے، یعنی بعیدتاً عنہم، دور ہو جائے گی، پھٹ جائے گی. جب چیز پھٹتی ہے تو دور چلی جاتی ہے. جیسے کہتے ہیں درخت پھٹ گیا، یعنی درخت کے درمیان سوراخ ہو گیا. سراعن جلدی جلدی، جمع سریع، حال من مقدر، یہ حال ہے مقدر کلام سے. یعنی یوم تشقق الارض عنہم فیخرجون حال کونہم مسرعین، نکلیں گے جلدی جلدی. ذالک حشر علینا یسیر، یہ ان کو جمع کرنا ہمارے لیے آسان ہے. اس میں فصل ہے موصوف اور صفت کے درمیان. حشر موصوف ہے، یسیر صفت ہے، اور علینا درمیان میں متعلق ہے، جو یسیر کے ساتھ متعلق ہے، علینا اس کے ساتھ. یہ کیوں ہے مقدم ہوا؟ علینا بعد میں آنا چاہیے. ذالک حشر یسیر علینا، ایک تو فاصلہ کی وجہ سے قرآن کریم کا فاصلہ، اور دوسرا تخصیص کے لیے ہماری اوپر آسان ہے، دوسرے کے اوپر تو آسان نہیں ہے، کسی کے بس کی بات نہیں ہے، صرف اور صرف ہمارے لیے آسان.
وذالک اور ذالک اشارہ ہے حشر کے معنی کو، یعنی ذالک الحشر حشر یسیر علینا، وہ حشر کا مطلب المخبر بھی جو خبر واقع ہوئی ہے عنہ ذالک سے، وهو الاحیاء، حشر کیا چیز ہے؟ احیاء بعد الفنا کو حشر کہتے ہیں، فنا ہونے کے بعد جب زندہ ہو جائے تو اس کو حشر کہتے ہیں۔ والجمع وهو الاحیاء والجمع، اور وہ زندہ کرنا ہے اور جمع کرنا ہے، للعرض والحساب، اعمال پیش کرنے کے لیے اور حساب کے لیے۔ نحن اعلم بما یقولون، ہم ان کے قول کو اچھی طرح جانتے ہیں جو اسلام کے بارے میں کہتے ہیں، انہیں کفار قریش وغیرہ۔ وما انت علیہم بجبار، آپ ان کے اوپر مسلط نہیں ہیں، آپ ان کے اوپر زبردستی کرنے والے نہیں ہیں، جبر کرنے والے نہیں ہیں۔ تجبرہم علی الایمان، آپ ایسے نہیں ہیں کہ ان کو ایمان پر مجبور کریں، ایمان لائے تو ان کی مرضی، نہ لائیں تو ان کی۔ وہذا قبل الامر بالجہاد، اور یہ آپ کو کئی مرتبہ بتایا کہ اس کا تعلق میدان دعوت سے ہے، میدان جہاد سے نہیں ہے۔ میدان دعوت میں صبر ہے اور میدان جہاد میں جہاد ہے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، بس آپ قرآن کریم کے ساتھ نصیحت کیجیے، من یخاف وعید، جو ہماری وعید سے ڈرتا ہو۔ آپ کو بتائے وعید وعد العذاب کو کہتے ہیں، وعد الشر کو کہتے ہیں۔ من یخاف وعید کون ہے؟ مؤمنین ہے۔ یہ کل ایک جگہ کا ترجمہ اچھی طرح نہیں ہوا تو اس کو پھر دیکھ لو، ممکن ہے کی سمجھ میں نہیں آیا، پھر بعد میں مجھے خیال آیا۔ وَيَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ، جب ہم کہیں گے جہنم سے کیا تم بھر گئی۔ وَتَقُولُ کے بعد جو ہے اس کو دیکھیں، وَتَقُولُ بصورت الاستفہام، یہ استفہام کی شکل میں ہے، هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ، کیا تو بھر گئی۔ وَتَقُولُ تو یہ کہتے ہیں بصورت الاستفہام، یعنی وَتَقُولُ هَلْ مِن مزید، یہ استفہام ہے، کہے گی کیا زیادہ ہے، تو معنی یہ ہے بصورت الاستفہام، استفہام کی شکل ہے اور حقیقت میں خبر ہے۔ کالسؤال، اور یہ سوال کی طرح ہے، یعنی جیسے هَلِ امْتَلَأْتِ سوال تھا تو جواب میں بھی سوال کے الفاظ آئے، اگرچہ مراد سوال نہیں ہے بلکہ مراد خبر ہے۔ تقول هل من مزید، تو کہے گی کہ کیا زیادتی ہے، یعنی امتلأت، معنی یہ ہے امتلأت خبر مراد ہے، لیکن استفہام کی شکل میں آیا۔ اور وہ دوسری توجیہ تو آپ کو بتائی تھی کہ وَتَقُولُ هَلْ مِن مزید، استفہام اپنے حال میں ہے، کیا تو بھر گئی، تو اس نے کہا نہیں میں نہیں بھری، استفہام اپنے حال میں ہے کہ میں نہیں بھری اور چاہیے۔ تو یعنی قد امتلأت هل من مزید، کیا اور زیادہ ہے، یعنی اور زیادہ ہو تو لاؤ، اور مصنف نے جو لیا تقول هل من مزید، کیا اور زیادہ ہے، یعنی قد امتلأت، میں بھر گئی۔ تو یہ وہ لفظ آپ کو بتا رہے تھے کہ بصورت الاستفہام کا سؤال، استفہام کی شکل ہے اور مراد تحقیق اور خبر ہے۔ ایک مصری عالم نے واقعہ لکھا ہے، مجھے یاد آیا، محمود بن مصری نے، کہ میں ایک جگہ گیا تو میں نے کچھ عیسائیوں سے بات چیت کی۔ بعض عیسائیوں نے کہا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ قرآن کریم
بلاغت اور فصاحت کی انتہا کو پہنچا ہے، ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، اس کی کوئی مثال پیش کرے۔ انہوں نے کہا یہ تو بہت آسان ہے، آپ یہ جہنم بھر گئی ہے اور جہنم جہنم کی وسعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جہنم بہت زیادہ وسیع ہے، اس کے لیے تم الفاظ بتا دو کہ کیا الفاظ ہو سکتے ہیں۔ ایک نے کہا ان جہنم لوسیعۃ، ایک نے کہا ان جہنم لکبیرۃ، ایک نے کہا ان جہنم لطویلۃ وعریضۃ، یہ جہنم کی وسعت۔ اس نے کہا اب سن لو قرآن کریم نے اس کو کیا بیان کیا، کس طرح۔ وَيَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ، کیا تو بھر گئی، وتقول جہنم کہے گی حل من مزید، کیا اور بھی ہے، میں تو بہت زیادہ وسیع ہوں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنا قدم کما یلیق بشانہ رکھیں گے۔ کہتے سب حیران ہو گئے کہ ان معانی کے لیے ان الفاظ کی طرف انسان کا ذہن نہیں جا سکتا۔ تو مصنف نے ویسے اس کو خبر بنایا کہ قدم طلعت، حقیقت میں یہ حل من مزید، کیا اور زیادہ ہے، یعنی میں وسیع ہوں، یہ جہنم کی وسعت سے کنایہ ہے۔ سورہ زاریات مکی ہے، ترتیب قرآنی میں 50 ترتیب نزولی میں 67 سورہ مومن کے بعد تو سورہ غاشیہ سے پہلے غالباً۔ سورہ احقاف کے بعد، سورہ غاشیہ سے پہلے سورہ احقاف کے بعد، اور ما قبل سے متعدد طریقے پر ربط ہے۔ ایک ربط یہ ہے، ما قبل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا دلائل قدرت، افلم ينظروا الى السماء، اللہ تعالیٰ آسمانوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم نے کیسے آسمانوں کو بنایا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذاریات ذروا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانات دلائل سماویہ وہاں اور دلائل جویہ یہاں۔ نمبر 2، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ذالک حشر علینا یسیر، اور آنے والے میں فرماتے ہیں انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، انما توعدون لصادق، یہ وہی مضمون ہے جو وہاں بیان ہوا۔ نمبر 3، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے مکذبین کو ہلاک کیا، کم اہلکنا قبلہم من قرن، اور اس میں مکذبین کی ہلاکت کی تفصیل بیان کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اور دوسرے قصے بیان فرمائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ وغیرہ۔ نمبر 4، اس میں معاد کا ذکر تھا، اور اس میں بھی یعنی اس میں معاد کا ذکر ہے، ذالک یوم الخلود، ونفخ فی الصور اس کا ذکر تھا، ذالک یوم الخلود اس کا ذکر تھا۔ اور آنے والی صورت میں یسألونک یسألون، آپ سے سوال کریں گے ایان یوم الدین، قیامت کا دن کب ہے، اس میں بھی یوم العاد معاد کا ذکر، اس میں بھی یوم المعاد کا ذکر۔ نمبر 5، پہلی صورت میں فرمایا تھا ما انت علیہم بجبار، آپ ان کے اوپر جبار نہیں ہیں، زبردستی نہیں کریں گے، ہاں آپ ان کے سامنے دلائل بیان کریں گے۔ تو آنے والی صورت میں دلائل کا بیان ہے، والذاریات ذروا وغیرہ۔
اور یا یوں کہیے کہ ما قبل صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان کے اوپر زبردستی نہیں کرتے، اور آنے والی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیہ دلائل بیان فرمائے ہیں، یعنی وہ دلائل جس میں قسم مذکور ہے۔ نمبر 6 یہ ہے ما قبل صورت میں وہ ازلفت الجنت للمتقین کا ذکر تھا، اور یہاں ہے ان المتقین فی جنات وعیون، وہاں بھی جنت کی نعمتوں کا ذکر، اور یہاں بھی۔ اور آنے والی پہلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے زمین کے کھینچنے کا ذکر فرمایا تھا کہ والارض مددناہا، اور آنے والی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والارض فرشناہا فنعم الماہدون، دونوں کا خلاصہ ایک ہے تقریباً۔ اور نمبر 8 ما قبل صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کی خلقت کا ذکر فرمایا تھا، خلق السماء، آسمانوں کی خلقت کا، جہاں سے ہم نے شروع کیا لقد خلقنا السماوات والارض۔ آنے والی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون۔ اور نمبر 8 ما قبل صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی خلقت کا ذکر فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا، کیوں پیدا کیا؟ آنے والی صورت میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، عبادت کے لیے۔ اور نمبر 9 ما قبل صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کا ذکر، آنے والی صورت میں وبالاسحار هم یستغفرون، استغفار کا ذکر، تسبیح استغفار سب اذکار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاریات ذروا، ان ہواؤں کی قسم جو مٹی کو اڑاتی ہیں، مٹی کو اڑانے والی ہواؤں کی قسم، ذروا اچھی طرح، فالحاملات وقرا، ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں، وقرا ایسے حال میں کہ ثقیل ہے، ثقیل بادلوں کو اٹھاتی ہیں، وقرا ثقلا کے معنی میں۔ الجاریات یسرا، ان ہواؤں کی قسم جو چلتی ہیں، یسرن نرمی کے ساتھ، آسانی، نرمی۔ المقسمات امرن، پس ان ہواؤں کی قسم جو تقسیم کرتی ہیں رزق کو، اس لیے کہ تقسیم کرتی ہے بارش کو، اور بارش سبب رزق ہے، بارش کو تقسیم کرتی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کی قسم انما توعدون لصادق، جو تمہارے ساتھ وعدہ ہے وہ سچا۔ یہ اس کا عام اور آسان ترجمہ ہے، اور بعض حضرات نے نساء کے ساتھ لگایا عورتیں، والذاریات ذروا، جو عورتیں اولاد کو پھیلاتی ہیں اچھی طرح، والحاملات وقرا، بس اٹھاتی ہے بوجھ کو، حمل کو، فالجاریات یسرا، بس چلتی ہے آسانی کے ساتھ، 3 مہینے میں پتہ بھی نہیں چلتا، اور فالمقسمات امرا، بس تقسیم کرتی ہیں امرا، چیزوں کو تقسیم کرتی ہے، تو سب کو ان کے ساتھ ملایا، کسی کو کھانا دیا، کسی کو دوسرے کو دیا، اولاد کی خدمت میں رہتے ہیں، اور بعض نے سب کو کواکب کے ساتھ لگایا ہے، اور سفن کے ساتھ لگایا ہے، کشتیوں کے ساتھ اور کواکب کے ساتھ لگایا ہے۔
کواکب اپنی روشنی کو پھیلاتی ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ مصنف نے جو فرمایا والذاریات ذروا، اس کا تعلق ہے ہواؤں کے ساتھ، فالحاملات وقرا اس کا تعلق بادل کے ساتھ، فالجاریات یسرا اس کا تعلق کشتیوں کے ساتھ، فالمقسمات امرا اس کا تعلق فرشتوں کے ساتھ۔ مصنف نے تقسیم کیا ہے۔ ان ہواؤں کی قسم جو اڑاتی ہیں غبار کو، ذرون مصدر ہے، یقال تذریہ ذریا، ذرا یذری ذریا، تہب بھی جو اڑاتی ہیں، فالحاملات وقرا ہوا کے ساتھ نہیں بلکہ مصنف نے سحاب کے ساتھ، فالحاملات جو بادل اٹھاتے ہیں، وقرا ثقیل پانی کو، پانی ثقیل ہے اس میں موجود ہے، یہ حاملات کی نے مفعول ہے، یعنی فالحاملات ماء ثقیلا، فالجاریات یسرا۔ اب اگر ان کو بادل کے ساتھ لگا دے تو بادل چلتے ہیں، کبھی تیز کبھی آسان۔ مصنف نے فالجاریات کو کشتیوں کے ساتھ لگایا۔ فالجاریات یسرا جو کشتیاں چلتی ہیں، یسرا سہولت اور آسانی کے ساتھ، السفن تجری علی وجہ الماء یسرا بسہولت، یہ مصدر ہے حال کی جگہ میں، یعنی میسرتاً، اسی طرح کہ اس کا چلانا آسان کر دیا گیا ہے۔ پہلے زمانے میں جب ہوا موافق ہوتی تھی تو بہت آسانی کے ساتھ چلتی تھی، اور اب تو جہاز کا کپتان چلاتا ہے۔ فالمقسمات امرا الملائکۃ تقسم الارزاق یا تقسم الارزاق والامطار وغیرہ بین العباد والبلاد، فرشتے رزق کو تقسیم کرتے، رزق تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن کون سے علاقے کو کتنا رزق اور کیسے رزق دینا چاہیے یہ فرشتے اس پر مقرر ہیں۔ انما توعدون ما مستریہ ہے، ما مستریہ ہے اور اس کو ساتھ لکھا ہے اس لیے کہ مصحف عثمانی میں یوں لکھا گیا تھا، یا ما موصولہ ہے، ان الذی توعدونہ، یا ان ما توعدون ما مستریہ یعنی ان وعدکم یا ان وعدہم، بے شک ان کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بعث بعد الموت کا، لصادق سچا ہے، لوعد صادق موصوف محذوف ہے، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ اور بے شک جزا واقع ہونے والی ہے، ان الدین کما تدین تدانو، دین کے معنی جزا یا حساب واقع ہے، لا محالتہ ضرور بالضرور، لا محالتہ لا حیلۃ عن فرارہ، اس سے بھاگنے کا کوئی حیلہ و تدبیر نہیں ہو سکتی۔ والسماء ذات الحبک، اس آسمان کی قسم، ذات الحبک جو راستوں والے ہیں، جس میں مختلف راستے ہیں، جیسے ریت میں راستے ہوتے ہیں اسی طرح آسمان میں بھی راستے ہیں۔ یا والسماء ذات الحبک، اس آسمان کی قسم، ذات الحبک ذات الخلق المستوی، جس کی پیدائش بالکل برابر ہے، بے عیب ہے۔ یا والسماء ذات الحبک، والسماء ذات الجمال، جمالات، جس میں خوبصورتی ہے، جس میں اس کی سبزی الگ خوبصورتی ہے، اس کا نیلا رنگ، بلو رنگ وہ اپنی جگہ خوبصورتی ہے، اس کے ستارے اپنی جگہ خوبصورتی ہے، موٹے ستارے، اس کے افق میں الگ خوبصورتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، حی علی الصلاۃ۔ وابعث مقاما محمودا۔
کہتے ہیں کہ حبکتہ اس کے معنی ہے احسنتہ وجملتہ، میں نے کسی چیز کو خوبصورت بنایا تو اس کو حبک کہتے ہیں. تو جو آسمان خوبصورتی والا ہے وہ مراد ہے. حبیقتن کی جمع ہے. خوبصورتی اس میں متعدد قسم کی خوبصورتی ہیں، اس لیے جمع کا صیغہ ہے. یا حباق کی جمع ہے، جیسے مثال کی جمع مثل ہے. یا حبک حبیقتن کی جمع ہے، جیسے طرق طریقتن کی جمع ہے، یعنی صاحبت الطرق فی الخلقت الطرق فی الرمل. انکم لفی قول مختلف، بے شک تم اے اہل مکہ لفی قول مختلف قسم کی باتوں میں ہو. کوئی تصدیق کرتا ہے، کوئی تکذیب کرتا ہے، کوئی شاعر کہتا ہے، کوئی ساحر، کوئی کاہن، اور کوئی قرآن کو شعر، کوئی سحر، کوئی کہانت کہتا ہے. ایک بات پر متفق بھی نہیں ہو، کوئی کچھ کہتا ہے. یؤفک عنہ من افک، پھیر دیا جاتا ہے عنہ قرآن کریم اور توحید اور نبی سے. عنہ ضمیر توحید، نبی، قرآن کریم، تو اس سے پھیر دیا جاتا ہے دنیا میں. من افکا، وہ جو پھیر دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کے علم اور تقدیر میں. جو اللہ تعالیٰ کے علم میں پھیر دیا گیا تھا تو وہ دنیا میں بھی پھر گیا، اس لیے کہ یہ دنیا تقدیر کی تابع ہے. اور عنہ اس کے معنی عن القرآن. دوسرا ترجمہ یہ ہے یؤفک عنہ، پھیر دیا جاتا ہے دنیا میں. من افکا، جو ہدایت سے پھیر دیا گیا تھا تقدیر میں اور علم میں. عنہ یعنی لأجل القول المختلف، چونکہ مختلف بات کرتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، اور یہ مختلف باتیں عناداً کرتے ہیں. تو عنہ کا مطلب یا عن النبی والقرآن ہے، یا عنہ کا مطلب لأجلہ، یعنی لأجل القول. جو آدمی بکواس کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی. اور یہ قول مختلف بکواس، ایک بات پر جم نہ جانا، یہ تو منافقت کی بات ہے. کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، منافقوں کی طرح. اور ایک اور معنی یہ ہے یؤفک عنہ من افک قلبہ، جس کا دل پھیر دیا گیا ہے تو اس کا ظاہر بھی پھیر دیا گیا. یؤفک عنہ ظاہرہم، ظاہر من افک قلبہ، جس کا دل پھیر دیا گیا اس کا بدن اور ظاہر بھی پھیر دیا گیا. قتل الخراصون الذین هم فی غمرۃ ساہون، لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الخراصون، تخمینہ کرنے والوں پر، جو تخمینے سے بات کرتے ہیں، اٹکل سے، جھوٹ سے. میرا خیال یہ ہے، یہ خراص ہے. کذابون اصحاب القول المختلف، جو مختلف باتیں کہتے ہیں. الذین هم فی غمرۃ ساہون، وہ لوگ فی غمرۃ، جو اپنی بے خبری اور جہالت میں، ساہون غافل ہے، اپنی بے خبری اور جہالت میں. یا فی غمرۃ، جو اپنے نشے میں، ساہون غافل ہے. غمرہ جہالت کو اور بے خبری کو بھی کہتے ہیں، اور غمرہ نشے کو بھی کہتے ہیں. اصل میں غمرہ کے اپنے معنی ہے چھپانا، تو نشے میں بھی آدمی کی عقل چھپ جاتی ہے، اور جہالت میں تو جہالت میں بھی چھپ جاتا ہے. جہل یغمرہم، وہ جہالت جو ان کو ڈھانپ لیتی ہے ان کو. ساہون غافل ہے. سہوا غفلت کو کہتے ہیں، اس لیے جب آدمی سہوا ہو جائے تو اس کا مطلب نماز سے غافل ہو گیا. غافل ہے آخرت کے معاملے سے. یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے ہیں کہ قیامت کا دن کب ہے.
اے متی مجیئہ، یہ مجیئہ و جوابہم یجیئ یومہم علی النار یفتنون، جس دن ان کو نار اور جہنم پر یفتنون یعذبون عذاب کیا جائے گا۔ اس پر اشکال ہے کہ الزمان لا یخبر به عن زمان، زمانے کے بارے میں زمانے سے خبر نہیں ہوتی، تو قیامت کا دن کب ہے؟ جس دن عذاب پر ڈالے جائیں گے۔ تو سوال بھی یوم ہے اور جواب میں بھی یوم ہے، تو مصنف نے اس کا جواب دیا کہ ایان یوم الدین، قیامت کا دن کب ہے؟ تو جواب یعنی اتیانہ یوم ہم علی النار یفتنون، تو جواب میں اتیان مقصود ہے، اتیانہ اس دن کا آنا کب ہوگا؟ جس دن عذاب کا دن، جو عذاب کا دن ہے تو وہ قیامت کے آنے کا دن ہے۔ تو سوال ہے عن الزمان اور جواب ہے بالاتیان۔ جواب یہ ہے یجیء یومہم علی النار یفتنون، اور مصنف نے سوال کو بھی اتیان بنایا اور جواب کو بھی اتیان بنایا۔ قیامت کا دن کب آئے گا؟ جس دن ان کے لیے بڑا عذاب آئے گا۔ یہ یفتنون فتنہ کہتے ہیں پگھلانے کو، جیسے آگ کے اوپر سونے کو پگھلایا جائے، لوہے کو۔ یعذبون مراد ہے، اور ان سے کہا جائے گا کہ ذوقوا فتنتکم، اپنے عذاب کو چکھ لو، جو فتنہ ہے، مصیبت ہے۔ الذی کنتم بہ تستعجلون، جس کو تم جلدی مانگتے تھے۔ لاؤڈ اسپیکر وہاں ہے؟ لے گئے ہیں لوگ؟ ہاں جی، لاؤڈ اسپیکر لے گئے بھائی؟ ہاں کیا کلاس میں؟ کل کوشش کریں گے کہ وہاں آ جائے۔